آپ دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کا غم اس لیول کا تھا کہ اتنا روئے کہ اندھے ہو گئے، لیکن ایٹ دی اینڈ بیٹا بھی واپس ملا، بادشاہ بن کے واپس ملا، اور بینائی بھی واپس آئی۔ حضرت ایوب کا میں تفسیر پڑھا تھا ڈاکٹر صاحب، بھی سورہ انبیاء میں کافی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل، سلیمان، داؤد، سب کے بارے میں نا پھر اللہ کہتے ہیں کل من الصابرین، آل آف دیم ور پیشنٹ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت کی۔ بہرحال تفسیر میں پڑھ رہا تھا کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بہت پین سے گزارا، یعنی وہ رو پڑے، اور انہوں نے کہا کہ ندا لگائی جب انہوں نے کہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب تکلیف نے مجھے چھو لیا ہے اور تو بے شک تمام رحم کرنے والوں میں سے رحم کرنے والا ہے۔ تو لکھا ہوتا ہے تفسیر میں کہ the reason اللہ تعالیٰ made him go through all this tough time was to tell everyone کہ میں اپنے پیاروں کو تکلیف سے گزارتا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ میں تم سے ہیٹ کرتا ہوں یا میں جو ہے وہ کوئی تمہیں پنش کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھو اگر ایوب گزر سکتے ہیں اور انبیاء گزر سکتے ہیں تو مے بی اس میں کوئی بہت بڑی حکمت ہے، پین میں، غم میں۔ تو لیکن یہ کہ اینڈ میں ریلیف آیا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے ریلیف دیا اپنے بندے کو، اس کے اولاد اسے واپس کی، وائف تو ساتھ تھی ہی لیکن یہ کہ اولاد بچھڑ گئی تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں زکریا علیہ السلام اولاد نہیں تھی، رو پڑے۔ مریم علیہ السلام کو ایک دن دیکھا کہ ان کے پاس پھل ہیں، بے موسمی پھل ہیں، تو دل میں خواہش کی اور نماز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر تو بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تو اس پہ قادر ہے۔ اور پھر یہ الفاظ کہ اللہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوس ہوا ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس وقت بچے دیے اور پھر وہ خود ہی حیران ہو گئے، یعنی آپ انسان کی حالت دیکھیں، پہلے خود ہی دعا کی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں، یا تو حیران ہو گئے، کہتے اے رب مجھے کیسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کئی مثالیں ڈاکٹر صاحب ہیں، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام، یعنی سیڈ اینڈنگ تو ہے ہی نہیں۔ میں ہمیشہ انہیں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو اللہ سے امید انسان سے لگاؤ گے تو سیڈ اینڈنگ ہے، وہ پھر سیڈ ہوگی۔ اللہ سے امید لگاؤ گے تو کوئی نہ کوئی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی راحت آ جائے گی، کہیں سے کچھ آ جائے گا، اللہ سنبھال لے گا۔ قائم ذات سے محبت کرو تم بھی قائم کر دیے جاؤ گے، قائم ذات سے محبت کرنی ہے۔ اور باقی اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ موت سے، کیونکہ موت ہر کسی ڈر تو لگتا ہے نا کہ کسی ہم لوگوں کا تو کانسیپٹ اس طرح سے، تو کہتے تو کیا مطلب بس موت کا؟ میں نے کہا نہیں، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے۔ اللہ، زندگی کا شکر ادا کرنا ہے، موت کا انتظار کرنا ہے کہ لائف گزارنی ہے، اور لیکن اس کے ساتھ کچھ زیادہ پکا پلان نہیں بنانا یہاں کا۔ پہلے یہ سوال یہ سوچو کہ اللہ نے بھیجا کیوں، صحیح بات، اور پھر سوچے کہ واپس کیوں بلا رہا ہے، تو کچھ تو لے کے جانا ہے نا ساتھ، تو اب جو لے کے جانا ہے اس کے بارے میں سوچو۔ ایسے ہی کرنے والے کام ہے کر ڈالو، ایسے ہی، اور خوشیاں، سکون، آسانیاں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی، دینے سے ملتی ہیں۔ جب آپ دینا شروع کر دو، کہ اس دن میں ایک آڈیو سن رہا تو کسی نے پوچھا کہ تقدیر کیا ہے، تو کہتے ہیں سوال آپ کا تھوڑا میں چینج کر دیتا ہوں، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ بائی چانس ہے یا بائی چوائس ہے؟ تو بائی چوائس اس میں یہی ہے کہ آپ کی تقدیر دعاؤں میں پوشیدہ ہے اور دوسروں کی دعاؤں میں۔ اللہ، وہ ایک شخص ان کے پاس گیا کہ بڑا پریشان ہوں، حل بتائیں، تو کہتے ہیں آسان حل ہے، کوئی شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے، لیکن ایک شرط ہے، اسے بولنا نہ پڑے کہ میرے لیے دعا دو، وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے، اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ تو یہ جو مین جو کہتے ہیں نا کہ جتنا جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنا اتنا اس کی مخلوق کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ حضرت کے ایک جملے نے تو میری لائف ہی چینج کر دی، اور وہ جو میری دیکھیں کوئی ایک بعض اوقات انسان بڑی کتابیں پڑھتا ہے اور بعض اوقات ایک جملہ، اب یہ جملہ آپ دیکھیں کہ وہ عابد عبادت کرنے والا ڈاکٹر جو اپنے مریض کے لیے مخلص نہیں، اس کی عبادت اسے کوئی نفع نہیں پہنچائے گی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اتنا ہو کہ میں اگر صرف اور صرف کیونکہ مجھ سے تو اللہ میرے مرتبے کا پوچھے گا کہ پورے پاکستان میں چند لوگ تھے جن کو ڈاکٹر بنایا، اللہ نہیں بنایا نا، بے شک، اور پھر اس کے بعد کیوں بنایا؟ کہ تم نافع علم حاصل کر رہے تھے جس سے مخلوق کا نفع ہو۔ اب یہ بتاؤ کہ کتنے لوگوں کا نفع ہوا؟ قبر میں نعمتیں دینے والا نعمتوں کے متعلق پوچھے گا کہ دی تو تجھے میں نے نعمتیں تھی تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، صحیح بات، تو میری نعمتیں استعمال کر کے جہنم تک کیسے پہنچ گیا؟ اور غافل کی آنکھ تب کھلتی ہے جب بند ہونے والی ہوتی ہے۔ بلکہ ایک اور جملہ کہ ہم زندگی فرعون کی مانگتے ہیں اور عاقبت موسیٰ کی مانگتے ہیں۔ تو یہ دیکھ لینا کہ اگر آپ کی نماز کا عمل آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے، اور باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں نہیں پتا کہ کون سی چھوٹی نیکی کدھر جا کے ہمیں. صحیح بات ہے. تو یہ بس. اور دوسرا ہے کہ جو ماشاءاللہ آپ کام کر رہے ہیں بچوں کو لے کے کہ کیوں گناہ خطرناک ہے روح کے لیے. جی. تو ہم روح اور جسم کی کمبینیشن ہے. صحیح بات. آج کا ڈاکٹر اس لیے پورا کامیاب نہیں ہے کیونکہ وہ صرف جسم کو فوکس کر رہا ہے. زبردست. روح پہلے بیمار ہوتی ہے, جسم اس کو فالو کرتا ہے. میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو اس میں نے ایک جگہ لکھا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو پرانا بلیف یہی تھا, جتنے بھی مسلم جو حکیم تھے, جو بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے, ان کا یہ بلیف تھا کہ روح پہلے بیمار ہوتی ہے, صحیح, جسم اس کو فالو کرتا ہے. تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں کھا تو کچھ بھی نہیں رہے, بالکل, لیکن روح اسٹرانگ ہونی شروع ہوتی ہے اور پھر جسم اس کو فالو کرتا ہے. کیا بات. ابھی ریسرچ ہے 3 دن کا فاقہ, ٹھیک ہے نا, 3 دن اگر آپ نے فاسٹنگ کی ہے پرولونگ, اور اس کے بعد اگر آپ میل لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے اندر سٹیم سیل موبلائزیشن ہوتی ہے, اور جتنے پرانے خلیے ہیں ان کو نئے سرے سے باڈی بناتی ہے دوبارہ سے. یہ سٹیم سیل موبلائزیشن فاسٹنگ کے ذریعے. اور ٹافیجی 2016 یا 17 کا نوبیل پرائز ون کر چکا ہے بندہ. تو کچھ بھی نیا نہیں ہے, بس وہی پرانی کے جتنا خوراک ضروری ہے اس سے خوراک سے دور رہنا ضروری ہے, اور خیال بھی ایک خوراک ہے, صرف رزق کھانا پینا تو نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کن خیالات سے فیڈ کر رہے ہیں. منفی منفی منفی, وہ تھاٹس بیکم تھنگس. یہ جب آپ کی سوچ اتنی نیگیٹو ہو جائے نا تو پھر وہ جسمانی شکل اختیار کرتی ہے. اور گناہوں کے اثرات ڈاکٹر صاحب, اس پہ تو جتنی بات کی جائے کم ہے. لٹرلی آپ کے سیلز پہ افیکٹ ہوتے ہیں جا کے. میرا تو یہ بلیف ہے گناہوں کے, بالکل نافرمانی کے, اور آج کل جس طرح کے گناہ اللہ معاف کرے آ گئے ہیں, جو دکھایا جا رہا ہے اسکرین پہ, پوری ایک انڈسٹری کھڑی ہو گئی, اس کو گلیمرائز کر دیا, انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. پورن انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں, تو کیسے کیسے مسائل لوگوں کو آ گئے ہیں. تو یہ اٹ آل پرووز کہ روح پہ افیکٹ ہوتا ہے تو جسم پہ افیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس بچے آتے ہیں, تو اچھا ہوا کہ آپ نے یہ بات کر دی. میرے پاس بچے آتے ہیں تو میں حیران ہوا کہ وہ اس کو سم ہاؤ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, کہ جیسے کہیں کوئی مطلب خاتون تو نہیں ہے نا, یا ہم کسی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے, تو ان کو سمجھانا ہے کہ اب آنکھوں کو جو ہے نظاروں کا رزق دینا ہے جو اللہ کے قریب کرے. یہ جو اتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, ہماری آنکھوں کے لیے بنائی ہے, اور ہم سب کو چھوڑ کے کدھر فوکس کر رہے ہیں. اور خیال پہلے غلط ہوتا ہے, عمل اس کے بعد. آپ کا دیکھیں, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ نیکی بند ہو جائے, کوئی ایک لمحہ ایسے نہیں ہے کہ گناہ بند ہو جائے. فضل کے متلاشی کو فضل ملے گا, تو آپ ڈھونڈ کے آ رہے ہو. اب اگر آپ نے موبائل میں تھوڑا سا بھی, اور شیطان تو جی ہمارے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے, تو اگر آپ زیادہ اس کو فیڈ کریں گے تو آپ تو اس ایڈکشن سے کیسے. اور پھر لوگ آ رہے ہیں جی, لوگ, اور پھر ہماری کتابوں میں بھی انفارچونیٹلی یہ چیز لکھ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں جی, ہاں جی, ریسرچز ہیں, یہ تو ہیلدی ہے. اب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو نیچر سے دور کر رہی ہے. دیکھیں ہمارا دین ہے, اس کا ایک ایلیمنٹ برکت کے اوپر ہے, کہ برکت کا اٹھ جانا اور برکت کا آنا, جو یہ بظاہر نظر نہیں آتا, لیکن یہ ہمارا ایک بڑا بلیف ہے کہ ہم چلتے ہی اس کے اوپر ہے.